وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وجميع الأصفيائه وأوليائه والأمة الأجمعين أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. وصلاة وسلام عليك يا رسول الله وصلاة وسلام عليك يا حبيب الله وصلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمنت بالله. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رسول اور آل رسول کی بارگاہ مقدسہ میں ایک اور بار درود شریف کا نظر. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ گزشتہ نشستوں کی طرح آج بھی نشست جو فضائل خلفائے راشدین امیر المومنین فی شیخین عثمان و علی رضی اللہ تعالی علیہم مجمعین کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. ایک نشست اعتراضات وسیلہ اور شفاعت کے بارے میں چلی اور پھر وجاہت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و مراتب و عظمت کے ساتھ ساتھ سب سے اول خلیفہ یار غار رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل بیان ہوئے. تو آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی فضائل کو جاری رکھتے ہوئے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بھی
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفاداروں اور جان نثاروں کی فضیلت صرف زمینوں پہ نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی بلند کیا ہے۔ ہاں، آسمانوں پر ہی نہیں ہے بلکہ عرش معلیٰ پر بھی بلند کیا ہے۔ غلام مصطفیٰ کا یہ کمال ہے، غلام مصطفیٰ کا یہ درجہ ہے، غلام مصطفیٰ کا یہ مقام ہے۔ اب اس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مقام کو کون ایسا ہے جو سمجھ سکے؟ اسی لیے کہتے ہیں شان مصطفیٰ اگر سننا ہے تو زبان خدا بولے، شان مصطفیٰ اگر سننا ہے تو زبان خدا بولے، اور شان خدا اگر سننا ہے تو زبان مصطفیٰ۔ بس اتنی بات پر میں اتفاق کر دوں گا، وہ زبان خدا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زبان مصطفیٰ ہے لا الہ الا اللہ۔ بس ان دو جملوں کو ملا کر پوری کائنات کو اسی کے اندر سمو ڈالا۔ صرف دو ہی جملے ہیں، ان دو جملوں میں ساری کائنات کو سمو ڈالا۔ صرف کائنات نہیں بلکہ خدا بھی اسی میں آ گیا۔ اب اس سے بڑھ کر اور اوصاف کیا چاہیے؟ جس کی ابتدا سے ایمان کا در کھلتا ہے، جس کی ابتدا سے ایمان کا در کھلتا ہے، جس کی انتہا سے خدا کا در کھلتا ہے۔ دیکھنے میں جملے تو دو ہیں، دیکھنے میں جملے دو ہیں، پڑھنے میں جملے دو ہیں، سمجھنے میں جملے دو ہیں، ذات میں دو ہیں، نام دو ہیں، مقام دو ہیں، فضیلتیں دو ہیں، عظمتیں دو ہیں۔ ایک ذات خدا کہاں اور ذات مصطفیٰ کہاں؟ مگر جملے الگ الگ ہیں، مگر پڑھنے والے اس الگ الگ جملے پر مت جانا۔ جملے بظاہر دو ہیں مگر سمجھنے میں ایک ہے۔ چاہے تو خدا سمجھ وہ خدا، چاہے تو خدا سمجھ وہ خدا، چاہے تو محمد مصطفیٰ سمجھ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نہ انوار تجلیات خدا سے مصطفیٰ دور ہیں، نہ مصطفیٰ کے تو محبت سے نہ خدا کی شان دور ہے۔ جب دو شانیں مل جاتی ہیں تو جملے بظاہر دو ہیں، جس میں شانیں دو ہیں، مگر حقیقت میں آن یہ کی ہے، مان یہ کی ہے، جان یہ کی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی جو سورت چھوٹی سی قرآن مجید کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آپ لوگوں میں اکثر کو آتی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورت عصر۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورت عصر ہے۔ اور ہم نے اس کا پہلے میں آپ کو ترجمہ اس کا سمجھا دوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر بات سمجھ میں آ جائے۔ والعصر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے ڈھلتی شام کی، قسم ہے ڈھلتی شام کی۔ مگر ایک بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھلتی شام کی قسم کیوں لیا ہے؟ کسی نے اس پر غور و فکر کیا ہے؟ کسی نے سمجھا ہے؟ کسی نے اس کو جانا ہے کہ ڈھلتی شام کی عصر کیوں لیا ہے؟ صبح کو بھی لے سکتا، دوپہر بھی لے سکتا، جب سورج پوری طرح اپنی چمک دکھا رہا ہے، اپنی حرارت ڈال رہا ہے، دنیا میں اجالا چھا رہا ہے، اور اس وقت کی بھی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ لے سکتا تھا، صبح کی بھی قسم لے سکتا تھا، مگر صبح کی قسم بھی قرآن مجید میں آئی ہے، والفجر، وقت فجر کی بھی قسم آئی ہے، مگر یہاں مراد عصر سے ہے۔ مراد کیا ہے؟ عصر سے ہے، یعنی ڈھلتی شام سے ہے۔ تو یہ ڈھلتی شام میں کمال کیا ہے؟ ڈھلتی شام کی خوبی کیا ہے؟ اس کو جاننا ضروری ہے۔
یہ ڈھلتی شام کی خوبی یہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھلتی شام کی قسم لیا ہے کہ یہی تو ڈھلتی شام ہے، یہی تو ڈھلتی شام ہے۔ جب شام ڈھل جائے گی رات کا پہر آ جائے گا، جب رات کا پہر آئے گا تو میرا نبی کھڑا ہو جائے گا، میری بارگاہ میں گوشہ گزار کرے گا، میری بارگاہ میں اپنے دست مبارک کو اٹھائے گا، وہ مجھے پکارے گا، میں اس کو سنتا رہوں گا۔ اور دوسری شان وقت عصر کی یہ ہے کہ وقت عصر کے عربی لغویات میں معنی کئی آئے ہیں۔ بعض مفسرین بتاتے ہیں کہ عصر سے مراد زمانہ ہے، عصر سے مراد زمانہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھایا ہے۔ مگر زمانے کی قسم کیوں لیا ہے؟ یہ اس لیے زمانے کی قسم لیا ہے، خود رب کائنات فرماتا ہے کہ اے لوگو زمانے کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہوں۔ جب زمانہ میں ہوں تو معلوم ہوا زمانے کی قسم اس لیے لیا کہ خود پاک پروردگار عالم خود اللہ ہو کر، خود خدا ہو کر، خود قدرت والا ہو کر، خود سب خالق کائنات ہو کر، سب کا پالن ہار ہو کر خود کی قسم خود لے کر اعلان کرتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے نبی دو عالم کو پیدا کیا، قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے نبی دو عالم کو پیدا کیا ہے، اور اس نبی دو عالم کے لیے تمام عالم منڈان کو سجا دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قسم بھی اس کی، ذات بھی اس کی، لیتا بھی وہی ہے، مگر مطلب یہ ہے سب کچھ لیتا وہ ہے مگر تعریف و توصیف بتاتا مصطفیٰ کی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں شان مصطفیٰ کی سننا ہے تو خدا کی زبان سنو۔ کون ہے ایسا جو خدا کی زبان بول سکے گا؟ اسی لیے ہم کیا بھلا کر سکیں گے؟ بہر کیف آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قسم ہے وقت عصر کی، عصر سے مراد عصر کو ہی لے لیجئے، تو یہ کلمہ اس کی طرف ہے، یہ کلمہ کس کی طرف ہے؟ اس کی طرف ہے۔ قسم ہے، جیسے کہا نا قسم ہے اس ذات کی، زمانہ اس کی، والعصر مراد یہ کلمہ والعصر اس کی طرف ہے، تو اس میں وہ ہے، اس کلمے میں والعصر میں کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کلمہ اس کی طرف ہے۔ اب اس کے آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ مگر کیوں گھاٹے میں ہے، کیوں نقصان میں ہے؟ آج تو انسان بڑی بڑی ترقیوں میں ہے، ترقی کرتا جاتا ہے، زمانہ تو بدل چکا ہے، اور زمانہ تو کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ آج تو انسان چاند میں جا رہا ہے، سورج کی حرارتیں اور اس کی شعاؤں کی تجسس کر رہا ہے، زمینوں سے خزانوں کو ابال رہا ہے، طرح بطرح کے ساز و سامان نئے نئے ایجاد کرتا ہے۔ یہ تو ترقی ہی ترقی ہے، یہ تو ترقی ہی ترقی ہے، مگر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ یہ انسان وہ ہے جس نے اپنے رسول کو نہیں مانا، وہ انسان خسارے میں ہے۔ کون سا انسان خسارے میں ہے؟ جس نے رسول کو نہیں مانا، وہ انسان خسارے میں ہے۔ ارے ماننے کی بات تو دور ہے، ماننے کی بات تو دور ہے، مگر رسول کو جس نے اپنی بشریت کی نظر سے دیکھا وہ نقصان میں ہے۔ آج جانو کہ کتنے ایسے انسان ہیں جنہوں نے بشریت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ماننے کی بات دور ہے، بشریت کی نظر سے بھی دیکھے تو وہ انسان خسارے میں ہے۔